السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے، جس کے ہاتھ میں قوموں کا عروج و زوال ہے، جس نے فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. ایسے ذات گرامی پر، ایسے ذات پر ہر قسم کی تعریف اور توصیف قربان جائیں، اور لاکھا درود و سلام ہو نبی علیہ السلام کی شخصیت پر، جو رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع حشر، صافی کوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، پردہ نشین میری اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ جمعہ کے اس اہم ترین موقع پر میں آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے قوموں کا عروج و زوال. اسی کے مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی 140ویں آیت اور دیگر آیتیں، سورہ حج وغیرہ کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور دیگر آیات کی روشنی میں انشاءاللہ اس عنوان پر لب گشائی کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، یہ عنوان بہت ہی وسیع عنوان ہے، بہت طویل عنوان ہے، قوموں کا عروج و زوال. اس عنوان کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. قوموں کا عروج و زوال تاریخ کی روشنی میں، قوموں کا عروج و زوال قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو گویا ایک وسیع عنوان ہے، لیکن وقت بہت ہی مختصر ہے. میں کوشش کروں گا اس بات کی کہ مختصر آپ کے سامنے چند چیزیں ذکر کروں اس عنوان کے تحت. سب سے پہلی چیز، قوم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم نے قوم کا بڑا وسیع تصور دیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر قومیت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دو طرح کا تصور ہمیں ملتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ معاشرہ یا وہ سماج یا وہ افراد یا وہ جماعت جو اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنائے، وہ قوم. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا نظریہ اور دوسرا تصور قرآن کریم ہمیں یہ پیش کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانے والوں کے علاوہ اس سماج اور اس زمین کے اوپر بسنے والے دوسرے افراد بھی لفظ قوم کے اندر آتے ہیں. اور قوم ایک فرد کے لیے بھی قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے، اور قوم ایک فرد کے علاوہ کئی افراد کے مجموعے کے نام کا بھی قوم کے لیے لفظ استعمال کیا گیا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے تنہا اپنی شخصیت کے اندر. بہرکیف قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اور تاریخ اسلام کا اور تاریخ انسانیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو قوموں کے عروج اور زوال کے مختلف اسباب ہیں، اور ہر دور کے اندر عروج بھی ملا ہے اور زوال بھی.
اب جب لفظ قوم کا استعمال ہم کر رہے ہیں تو اس کے اندر مسلم قوم بھی آ گئی اور غیر مسلم قوم بھی آ گئی. اور یہ اصول یہ یاد رکھ لیجیے کہ ہر عروج کو زوال ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں صبح سویرے سورج نکلتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عروج کی منازل طے کرتے چلے جاتا ہے اور زوال کے قریب پہنچ جاتا ہے اور پھر زوال کے بعد جو عروج کے اوپر ہوتے ہوتے غروب آتا ہے تو زوال پذیر ہو جاتا ہے. ہر عروج کو زوال ہے لیکن ہر عروج پانے والی قوم کو زوال اس وقت ملے گا جبکہ وہ قوم اپنے وجود کے احساس کو بھلا بیٹھتی ہے اور اپنی ذمہ داری کے احساس کو بھلا بیٹھتی ہے اور جن اسباب کو اپنانے کی وجہ سے اسے عروج ملا تھا اگر ان اسباب کو اوپر سے کچھ ڈال دیتی ہے اور عروج پر پہنچنے کے بعد غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے, اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کر لیتی ہے اور احساس اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے اس کے لیے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں تمہید کے طور پر اشارتاً کنایتاً الفاظ میں ذکر کیے, ورنہ یہ جو اسباب جس کو میں نے آپ کے سامنے اشارتاً کہا ہے اس کی بڑی بڑی تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کی جا سکتی ہیں, کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں اور ایک ایک سبب کا ایک الگ عنوان بنتا ہے. حضرات قرآن کریم نے کہا سورہ آل عمران کی 140ویں آیت کے اندر وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ ایام کی گردشیں, یہ عروج اور زوال, یہ ساری کی ساری چیزیں لوگوں کے درمیان گھومتے رہے, کسی ایک جگہ, کسی ایک آدمی, کسی ایک وطن, کسی ایک ملک یا کسی ایک جماعت یا کسی ایک گروہ کے پاس رہ نہیں جائیں گی یہ ساری چیزیں, بلکہ گردش کرتی رہے گی, گھومتے رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لائے ہو اور اللہ تعالیٰ انہیں بطور گواہ, بطور شاہد بنا دے, انہیں بطور گواہ بنا دے انہیں. اس کے لیے واللہ لا يحب الظالمین. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کو انہیں پہنچا دیتا ہے اور اگر اس مقام کے پہنچنے کے بعد وہ اس امانت کو, اس عروج کو باقی نہیں رکھ سکتے اور دیگر ساری برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور ظلم و زیادتی ان کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. واللہ لا يحب الظالمین, اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور جب آدمی کے سامنے عروج آ جاتا ہے تو ظلم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, وہ ظالم بن جاتا ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی کا مشاہدہ کر لیجئے, عروج ایک فردی طور پر بھی ملتا ہے, ایک شخصی طور پر بھی عروج ملتا ہے اور قومی طور پر بھی عروج ملتا ہے. آدمی کو اگر شخصی طور پر عروج ملتا ہے تو بہت کم وہ لوگ ہوتے ہیں جو عروج کے منازل طے کرنے کے باوجود بھی, عروج پر پہنچنے کے باوجود بھی, ترقی کے منازل طے کرنے کے باوجود وہ ان کے اندر خوش اخلاقی رہتی ہے, نرم دلی ہوتی ہے, خاکساری ہوتی ہے اور وہ یہ تصور میں ہمیشہ رہتے ہیں کہ مجھے ملا ہوا عروج کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. یہ عروج نہیں بلکہ کبھی بھی کسی بھی وقت زوال کی جانب مجھے جانا پڑے گا. تو ایسا آدمی کبھی بھی غرور, تکبر اور ظلم و زیادتی کے اندر مبتلا نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے ملے ہوئے عروج کا صحیح استعمال کرتا ہے. اور یہی عروج جب قوموں کے لیے مل جاتا ہے تو یہ قومیں بھی اگر وہ قوم اپنے ملے ہوئے عروج کو, اپنی ملی ہوئی ترقی کو باقی رکھتے ہیں اور اس کے اسباب جو ملے تھے جس کے ذریعے وہ اس کو عروج ملا تھا, ان اسباب کا پاس و
حفاظت کرتی ہے تو اس کا عروج بہت جلد ختم تو نہیں ہوگا لیکن باقی تو رہے گا کچھ نہ کچھ ایام تک۔ حضرین، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے تصورات میں عروج کا الگ الگ مفہوم ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عروج کا مطلب میری جماعت یا میری قوم کے اندر اتنی طاقت اتنی قوت ہو کہ سامنے والے کا دفاع کر سکے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس سیاسی اثر و رسوخ ہو، سیاسی پاور ہو، کرسی ہو، جاہ ہو، منصب ہو، جس کے ذریعے ہم اپنی قوم کی حفاظت کر سکتے ہیں اور دوسری قوم کو ڈرا اور دھمکا سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ قوم کا عروج اس معنی میں ہے کہ میری قوم کے نونہال تعلیم یافتہ ہو اور تعلیم کی اعلیٰ ڈگریاں ان کے پاس ہو۔ کوئی کہتا ہے قوم کے عروج کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس مال و دولت کے خزانوں کے انبار بن جائے، مال و دولت کی کمی نہ ہو، اکنامکس کے اعتبار سے ہم پاورفل ہو تاکہ میری قوم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور دوسری اقوام و ملت ہمارے آگے جھک جائے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ قوم کا عروج کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ہر طریقے کا پاور ہو اور وہ سپر پاور کہلائے۔ کیا یہ تمام نظریات، وہ چاہے تعلیم کا معاملہ ہو یا سپر پاور کا معاملہ ہو یا اقتصادیت کا معاملہ ہو یا سیاست کا معاملہ یا قیادت کا معاملہ ہو، کیا یہی چیز قوم کا عروج کہلاتی ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، مختلف قوموں کا تذکرہ کیا۔ اگر ان قوموں کا مطالعہ اگر ہم کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسی قومیں گزری ہیں کہ ان میں سے بعض کے پاس طاقت اور قوت، شجاعت، ایک ایسی صفت پائی جاتی تھی کہ ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا۔ کتنی طاقت، کتنی قوت، کتنی شجاعت! قرآن کریم نے کہا قوم صالح کے بارے میں کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے محلات تعمیر کیا کرتے تھے۔ کتنی طاقت تھی! آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اس ہماری اور سٹی کے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشنے کے لیے بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے تراشتے ہیں اور ہم گھر بناتے ہیں۔ ذرا تصور کیجیے اس زمانے کا، جس زمانے کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ غیر سائنسی دور کہتے ہیں۔ اس دور کے اندر قوم صالح، قوم سمود نے اگر پہاڑوں کو چیر کر محلات تعمیر کیے ہیں تو کتنے عروج پر تھے ہو، کتنی ترقی یافتہ قوم تھی ہو۔ یا مزات العباد الذي لم يقرأ مثلها في البلاد، کہ اس جیسی قوم اس دور میں پیدا نہیں ہوئی، کتنی طاقتور، کتنی شجاعت والی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفاع کے اندر طاقت دی تھی، قوت دی تھی۔ وہ جب وہ جدال کے ہتھیار تیار کیا کرتی تھی تو گویا وہ بھی اس وقت کی سپر پاور کہلاتی تھی۔ لیکن ان قوموں کا نتیجہ ہوا کیا؟ ان قوموں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو گئے۔ تو جب یہ قومیں عروج پر تھی تو زوال کیوں آیا؟ عذاب کیوں آیا؟ عذاب آنے کی وجہ یہ کہ ان قوموں نے ظاہری عروج کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا اور دنیا کے عروج اور دنیا کی ترقی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے، لیکن حقیقت میں عروج دینے والا، حقیقت میں ترقی دینے والی جو ذات ہے اللہ رب العالمین کی، اس ذات پر ایمان نہیں لائے، اس ذات کی توحید کو نہیں مانے اور اس ذات کی توحید کا انکار کیا، حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، تو اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو ہلاکت اور بربادی سے دوچار کیا۔ فرعون کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ فرعون جو ہے زمین کے اوپر فتنہ و فساد پھیلا رکھا تھا، فتنہ و فساد پھیلا
فرعون کہ فرعون نے علا فی الارض زمین کے اوپر فتنہ و فساد بنا رکھا تھا. اور فرعون کی ترقی یا فرعون کے عروج کے بارے میں یہ کہ فرعون کا جو محل تھا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں. اس کی سلطنت کس قدر وسیع تھی, اس کی حکومت کس قدر وسیع تھی. اس نے بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کا نام خون بہانے کا جرم اپنے اوپر اٹھا لیا اور اپنی حکومت اور سلطنت کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا قتل عام کا اعلان کر دیا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی خواتین کو لونڈیاں بنا کر اور غلام بنا کر رکھ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سمندر کے درخت کر کے رکھ دیا. اس کے پاس عروج کے وہ سارے اسباب تھے جو آج کا ہمارا نظریہ کہتا ہے یا آج کے ہمارے تصورات کہتے ہیں. اس کے پاس طاقت تھی, اس کے پاس سلطنت تھی, اس کے پاس حکومت تھی, اس کے پاس فوج تھی, اس کے پاس ہتھیار تھے, اور تو اور بس وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب تصور کرتا تھا اور قوم کو حکم دیتا تھا انا ربکم الاعلی, کہ اے میرے قوم کے لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جس عروج کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا منکر ٹھہرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا, رب العالمین کی ذات پر ایمان نہیں لایا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سمندر کے درخت کر کے ختم کر دیا اور صبح قیامت تک اس کے جسم کو بطور عبرت ہمارے اور آپ کے لیے رکھ دیا. حضرات, تو یہ جو تصورات ہیں, ان تصورات کو اگر ہم قرآن کریم کی روشنی میں مطالعہ کرتے ہیں تو پچھلی قوموں کے اندر بھی یہ اسباب تھے جس کی وجہ سے یہ عروج پائے, لیکن انہیں یہ عروج زوال کے دہانے لے چلا گیا. عروج کو زوال سے بچانے والی ایک ہی چیز ہے, وہ چیز ہے ایمان باللہ. ایمان باللہ اور ایمان باللہ کے تقاضے, ایمان باللہ اور ایمان باللہ کے تقاضے, اللہ رب العالمین کی ذات کا ایمان اور ایمان کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے اوپر جو قوم بھی مکمل اترے گی وہ قوم عروج پائے. آج بظاہر امت مسلمہ ماضی کے اعتبار سے آج زوال کے دہانے نظر آتے ہیں. حضرات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ہم اور آپ جانتے ہیں دنیا کا کیا نقشہ ہمارے سامنے ہے. خصوصیت کے ساتھ عرب ملک کا کیا عالم تھا, عرب ممالک کا کیا عالم تھا, سیرت رسول علیہ السلام سے ہم اور آپ جان سکتے ہیں کہ وہ قوم بالکل زوال پذیر تھی. ہر اعتبار سے زوال پذیر تھی, عقیدے کے اعتبار سے, اخلاقیات کے اعتبار سے, عبادات کے اعتبار سے, معاملات کے اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, اقتصادی اعتبار سے, طاقت اور قوت کے اعتبار سے, دفاعی اعتبار سے, ہر اعتبار سے اہل عرب پوری طرح زوال پذیر تھے. ان کے عروج کے کوئی راستے نظر نہیں آتے تھے. اس کے لیے دلیل ہم یہ دے سکتے ہیں کہ جس وقت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خصوصیت کے ساتھ دیگر ممالک کے بادشاہوں کی خدمت میں اسلام کی دعوت دے کر پہنچے اور پھر جب اسلام کی دعوت دینا چاہا تو اس وقت کے بادشاہوں نے اہل اسلام کو جن الفاظ سے مخاطب کیا تاریخ نے اس کو درج کیا. انہوں نے کہا کہ کل تک تمہارا کوئی مقام نہیں تھا, تم کیڑے مکوڑے کھانے والے تھے, تمہارے پاس پہننے کے لیے صحیح سے لباس نہیں تھا, تمہارا کوئی وجود نہیں تھا, اور آج تم ہمیں اپنی دعوت دینے آئے ہو اور اتنی طاقت اور اتنا قوت تمہارے اندر آ گیا ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے آگے سے پہلے بعثت رسالت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عرب کا جو معاشرہ تھا ہر اعتبار سے زوال پذیر تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعثت رسول علیہ السلام کے بعد صرف اور صرف 23 سالہ زندگی کے اندر وہ کون سا نقطۂ کیمیا تھا جس کو اپنا کر اہل عرب
ساری دنیا کے اوپر تقریباً اس دنیا کے اوپر چند سالوں کے اندر حکومت کرنے والے بن گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے عروج کے اس منظر عروج کے ان مناظر کو طے کر دیا جو انسانیت کبھی ایسے مناظر یا ایسے طرف ایسا عروج نہیں بتا سکتے تاریخ انسانیت صرف 23 سال کے اندر 23 سال کی مختصر سے مدت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنانے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو حفظ بنانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ اور اسلام اور اہل اسلام کو اس قدر عروج عطا فرمایا کہ انسانیت کی تاریخ ایسا عروج آج تک پیش نہیں کر سکے اور پیش کر بھی نہیں سکتے. حضرات قرآن کریم نے کہا کہ یہ عروج اور زوال کا جو فلسفہ ہے یہ فلسفہ چلتے رہے گا جب جب قوم اپنے ان اسباب کو یا اپنے ان ذرائع کو بھلا بیٹھے گی تو اللہ رب العالمین انہیں زوال کی طرف لے جائے گا. قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے. اللہ نے کہا کہ جن لوگوں کو زمین کے اوپر عروج عطا کیا تھا زمین کی تمکینیت عطا کی تھی اللہ رب العالمین نے ان کا کام وہ کیا کیا کرتے تھے اقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے تھے وآتوا الزکاۃ زکات ادا کیا کرتے تھے وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر امر بالمعروف کا کام کیا کرتے تھے اور نہی عن المنکر کا کام کیا کرتے تھے. جس قوم کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں وہ قوم ترقی پر ترقی کرتے جائے گی عروج پائی جائے گی اور جس قوم کے اندر سے صفت نکل جائے گی وہ قوم زوال پذیر کہلائے گی. حضرات صحابہ کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اور اسلام کی ماضی کی روشن تاریخ کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو اسلام کی ماضی کی روشن تاریخ ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ان برگزیدہ بندوں نے قرآن کریم کے انہی اصولوں کو اپناتے ہوئے عروج پایا تھا. یہی اصول کے وہ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو اوپر عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں زمین کی سلطنتیں بھی عطا کی اور زمین کے اندر طاقت اور قوت اور شجاعت بھی عطا کی. حضرات ہتھیار کا رہ جانا یا دفاعی ہتھیار کا کسی قوم کے اندر پایا جانا اور عروج کا یا عروج کے لیے عروج کا ذریعہ بن نہیں سکتے یا پھر وہی ایک چیز کو رکھ کر کوئی یہ کہے کہ اس قوم کے پاس اس امت مسلمہ کے پاس آلات نہیں ہتھیار نہیں اسلحہ نہیں میزائل نہیں اس کے لیے یہ قوم ذلیل ہو رہی ہے ذلت اور رسوائی سے دوچار ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. جبکہ اہل مکہ کی تعداد 1000 کی تھی اور اہل اسلام کی تعداد 313 تھی اور کون سے ہتھیار تھے کون سے دفاعی آلات تھے کون سے میزائل تھے کون سے بم تھے کیا تھے بس ایمانی قوت تھی ایمانی طاقت تھی ایمانی شجاعت تھی اور توکل علی اللہ تھا. اسی وجہ سے انہوں نے دفاع بھی کیا اور جس وقت اپنی طاقت پر یا اپنی تعداد پر حضرات صحابہ کے درمیان تھوڑی بہت سے خوشفہمی پیدا ہوئی اللہ رب العالمین نے انہیں ان کی تعداد زیادہ رہنے کے باوجود بھی تعداد پر تھوڑا سا یہ ہوتے ہی اللہ نے جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کرا دیا. حضرات تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ عروج اسی قوم کو ملے گا جو قوم ایمان لے آئے گی. لیکن شاید آپ کے اور ہمارے دلوں میں یہ سوال امڑ رہا ہوگا کہ کیا بات ہے کہ دنیا کی مختلف قومیں ہمیں عروج پر نظر آتی ہیں طاقت ان کے پاس باور ان کے پاس سیاست ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ان کے پاس اور چلتا ہے انہی کا چلتا ہے ہر جگہ انہی کی توجیہ ہوتی ہے تو پھر گویا ہم زوال پذیر ہیں
تقاضوں کی ضرورت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قوم فرعون کا تذکرہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، مختلف اخبار کا اشارہ کیا. یہ جو عروج آج ہمیں نظر آ رہا ہے دوسرے قوموں کے درمیان جن کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں، ایمان کے تقاضے نہیں ہیں، پھر بھی وہ ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، عروج یافتہ کہلاتے ہیں، تو یہ ان کا عروج ایک نہ ایک دن زوال پذیر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایمان اور ایمان کے تقاضوں سے ان کا عروج خالی ہے. اور یہ عروج اور زوال اللہ تعالیٰ غیر کو بھی دیتا ہے اور اپنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اپنوں کے پاس سے کب چھینتا ہے؟ جب اپنی ذمہ داری کو بھلا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیر کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ غیر کو دیتا ہے یہ عروج، اور اس عروج کے ذریعے غیر کو عروج دے کر اپنوں کو ذمہ داری ادا نہ کرنے کی سزا دیتا ہے، اور کبھی اس خوف کو ختم کر دیتا ہے اور اسی خوف کو پھر ہدایت یافتہ بناتا ہے، اور اسی کے ذریعے پھر سے عروج کو پہنچاتا ہے. تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، تاریخ ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے. اسپین جو ایک زمانے میں مسلمانوں کی بڑی سلطنت کہلاتا تھا، مسلمانوں کا وہاں روب اور دبدبہ تھا. کتنے سال؟ تقریباً 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی. وہاں ان کی سیاست، قیادت، سیاست سب کچھ قائم تھی اور علم کا گہوارہ کہلاتا تھا. لیکن جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بعد عروج پر پہنچایا تو پھر مسلمان آپس میں لڑنے اور جھگڑنے میں مصروف ہو گئے، اختلاف اور انتشار کا شکار ہو گئے، اور احساس ذمہ داری ان کے اندر سے ختم ہو گئی. آدمی لڑتا کب ہے؟ آدمی کے درمیان اختلاف اور انتشار ہوتا کب ہے؟ جب وہ اپنی حقیقی ذمہ داری کو بھلا بیٹھتا ہے تو آدمی کے پاس دوسرے کام کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہے اور اس وقت کا وقت استعمال کرتا ہے. بہرکیف اسپین کی تاریخ ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس وقت مسلمان جہاں 800 سال تک حکومت کیے، طاقت، شجاعت سب کچھ ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے اختلاف اور انتشار کے شکار ہو کر اپنی حقیقی جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو بھلا بیٹھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زوال کے تہانے پہنچایا اور ایسا قتل عام کروایا کہ اس دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ لگ بھگ 40 دن سے زیادہ ایک جانب لال پانی کی ندیاں خون کے ذریعے بہنے لگی تو دوسری جانب ان کا علمی سرمایہ جلا دینے کی وجہ سے کالے پانی کی ندیاں بہنے لگی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک ہی تھی، وہ وجہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو جو پیدا کیا ہے، جس کی پیدائش کا مقصد قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے. تمہاری پیدائش کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو راہ راست کی طرف بلانا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے. اور جس دن یہ امت اس کام سے روگردانی کرے گی، منہ موڑ لے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زوال کا حوالے کرے گا. اللہ نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم اس ذمہ داری سے روگردانی کر لو گے، منہ موڑ لو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ قوم تم جیسی نہیں ہوگی، بلکہ وہ قوم اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے وہ کام کرے گی اور اللہ تعالیٰ اسے عروج پر پہنچائے گا. حاضرین جمعہ، وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ 20 آیت کے میں نے جو آپ کے خطبہ جمعہ کے لیے لے کر آیا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کروں. بس ایک دو آیت بتا کے میں اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں. اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلکم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ اہل ایمان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اہل کفر سے نہیں، اہل شرک سے نہیں. اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے. کس چیز کا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں خلافت، زمین میں حکومت، زمین میں سلطنت، زمین میں تمکینیت، زمین کا عروج تمہارے ہاتھ میں ہوگا. شرط یہ کہ تم ایک اعمال بجا رہو، ایمان اور ایمان کے تقاضوں کے اوپر عمل کر رہا ہو. اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم ہی سربلند ہوگے، تمہیں عروج ملے گا، تم ہی ترقیات
مؤمنین، شرط اول یہی ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ گے صحیح معنی میں تو عروج تمہیں ملے گا۔ آج چاروں جانب امت مسلمہ پریشانی کا شکار، زوال پذیر نظر آتے ہیں۔ اس کے کیا وجوہات ہیں؟ ایک وجہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اللہ نے شرط رکھی ایمان باللہ کی، لیکن آج ساری زمین کے اوپر دیکھیے اسلام کا نام لے کر امت مسلمہ کیا کچھ کر رہی ہے، کتنے فلٹر پائے جاتے ہیں، کتنے مسالک پائے جاتے ہیں، نگر 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 اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا نام لے کر اسلام کی جو شبیہ اہل دنیا کے سامنے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے جس اسلام کو ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ کیا اس اسلام، یہ اسلام جس کو ہم پیش کر رہے ہیں اس کے ذریعے ہم عروج پر پہنچیں گے، یا وہ اسلام جس کو اپنا کر حضرات صحابہ نے عروج کو پہنچا تھا؟ حضرات صحابہ نے جس اسلام کو اپنایا تھا جو آج بھی قرآن مجید احادیث رسول کے اندر موجود ہے، اگر ساری امت مسلمہ پھر سے اسی اسلام کو اپنا لے اور اسی اسلام کے سچے پیروکار ہو جائے تو عروج تمہارے قدموں تلے آئے گا، اور عروج تمہارے گھروں پر آ کر تمہیں دستک دے گا کہ آؤ عروج کے مناظر طے کرتے جاؤ۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ایسے ایسے جوکرز پیدا ہو گئے، ایسے ایسے نمونے پیدا ہو گئے، اسلام کا نام لے کر روڈوں کے اوپر، بازاروں کے اوپر، گھروں کے اوپر اسلام کا نام دے لے کر اسلام کی ایسی شبیہ بنا کر اہل دنیا کے سامنے پیش کر رہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اہل دنیا یہی کہے گی کہ ایسا اسلام اگر ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں تو یہ قوم کبھی عروج پر نہیں پائے گی، عروج نہیں پائے گی۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ ایمان لائے اور ظلم نہیں کیا اور ایمان کے اندر کسی قسم کے قرابت کے اندر پیدا نہیں ہوئی، وہ شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن آج ہم اگر آج ہم مجموعی طور پر امت مسلمہ کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے زوال کی وجہ، بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر سے ایمان جیسے کچھ ہو رہا تھا وہ ایمان ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ امت زوال کے دہانے پہنچ چکی ہے۔ اگر یہ امت پھر سے عروج پانا چاہتی ہے تو اس کے لیے وہی چیز اپنانا پڑے گا جس کو حضرات صحابہ نے اپنایا تھا، ایمان باللہ کو مضبوط کرے اور ایمان کے تقاضے جو ہیں ان تقاضوں کے اوپر اگر عمل پیدا ہو جائے تو یہ امت پھر سے عروج پا سکتی ہے۔ جیسا کہ ابتدائی خطبہ میں نے کہا کہ یہ عنوان بہت وسیع اور بہت طویل ہے، تاریخ کے اعتبار سے، قرآن اور احادیث کی آیات اور احادیث کی روشنی کے اعتبار سے انشاءاللہ المستعان اگر پھر کبھی موقع ملے تو آپ کے سامنے زوال کے اسباب کے ساتھ ساتھ عروج کے وہ کون سے اسباب ہیں جن کو ہم مجموعی طور پر اپنا کر عروج پا سکتے ہیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے الہ العالمین سے رب العالمین مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین یہ وہ امت ہے جس کی پیدائش کا مقصد آپ نے قرآن کریم میں واضح کیا ہے، اس امت کو اپنے مقصد کو یاد کرنے اور اپنے مقصد میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ظاہری اسباب سے بڑھ کر آپ کی ذات پر ایمان لانے اور توکل رکھنے اور آپ کے نبی علیہ السلام کی پیاری تعلیمات کو اپنا کر زوال پذیر ہماری اس امت، آپ کی اس امت کو عروج کے منازل طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین آج ساری دنیا کے اندر اسلام کا نام لے کر، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جو شبیہ بگاڑنے کی ہم مسلمان جو نام کے ہاتھ مسلمان کر رہے ہیں، الہ العالمین انہیں آپ ہدایت عطا فرمائیے اور صحیح اسلام پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک رؤوف رحیم ورحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أما بعد فإن خير الحديث
كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. اللهم اغفر من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. ورحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. السلام عليكم.